حدیث نمبر 270 حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی. رمضان میں رات کی نماز، جس کو بہت سارے لوگ تراویح پر لے کر چلے گئے، یہ وہی روایت ہے. یہ تراویح سے متعلق نہیں، یہ رات کی نماز سے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اس سے متعلق سوال ہے کہ رمضان میں رات کی نماز سرکار کس طرح سے پڑھتے. فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی پورے سال کا سسٹم بتا رہے ہیں، پورے سال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت سے بڑھ کے نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب 11 رکعت نماز یصلی اربعا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اتنی پیاری اور اتنی لمبی نماز ہوتی ہے، مت پوچھو کہ کتنے لمبے اور کتنے حسین نماز ہوتی ہے، یعنی بہت لمبی اور بہت خوبصورت نماز ہوتی تھی، بہت اچھی نماز ہوتی. ثم یصلی اربعا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 4 رکعت پڑھتے اور اتنی لمبی اور اتنی حسین نماز پڑھتے، اتنی شاندار اور اتنی لمبی نماز پڑھتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم یصلی ثلاثا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت پڑھتے. یہ کون سی ہو گئی؟ یہ وتر ہو گئی. قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ، اب یہ جب 3 رکعتیں پڑھے، قالت عائشہ اچھا یہ 3 رکعت میں اور 8 رکعت میں کچھ الگ معاملہ ہے، یہاں الگ مسئلہ ہے. قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سوتے ہیں؟ یعنی 4 پڑھے. اب دیکھو یہ حنفی علماء جو عام طور پر کہتے ہیں تہجد پڑھے تو 4 رکعت پڑھو، یہ اس کی صحیح حدیث مل گئی. وہ بھی صحیح حدیث ہے 2 رکعت والے. تو آپ 4 پڑھے، پھر 4 پڑھے، اس کے بعد آپ آرام کرے، تھوڑی دیر سو گئے پراپر سو گئے، پھر اٹھ کر 3 رکعت پڑھے، پھر 3 رکعت پڑھے. یا رسول اللہ آپ وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اے عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، میرے آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. یعنی سونے کی وجہ سے، پراپر نیند جس کو کہتے ہیں، ویسا سو جانے کی وجہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کبھی بھی سوتا نہیں تھا. ہم جب سوتے ہیں تو ہم مکمل سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری جسم سوتا ہے، آنکھ سوتے ہیں، لیکن دل جو ہے یقظان جاگا ہوا رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقر ہے. نبی کا دل جو ہوتا ہے، آقا کا دل جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر کلام الہی نازل ہونا ہے. وہ جب بھی نازل ہوتا ہے اس کے لیے دل جو ہے ہر وقت 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ سونے والے آدمی کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے سو کر اٹھ گئے؟ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. تو امت کو کبھی بھی اپنے آپ کو سرکار پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، امتیوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں.